ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ہر ایک شخص نے چھپ کر اور پوشیدہ ہی ہجرت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یعنی جو بھی تھے اصحاب رسول وہ سب چھپ کر انہوں نے ہجرت کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا روب و دبدبا جاہ و جلال یہ تھا کہ آپ نے علن اعلان آپ نے ہجرت فرمایا، چھپ کر ہجرت نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار کو گلے میں ڈالا اور کمان کو کندھے کے ساتھ لٹکایا اور ترکش سے تیر کو نکال کر ہاتھ میں پکڑا، پھر آپ خانہ کعبہ وہاں گئے اور اس وقت وہاں اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے، یعنی قریش کے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے 7 بار طواف کیا اور مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر قریش کے گروہ کے پاس آئے اور ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا خدا کرے یہ منہ کالے ہوں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم کرے اور اس کی اولاد یتیم ہو اور بیوی بیوہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ میدان میں آئے، مگر کوئی شخص کو یہ جرت نہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا اور نہ کوئی آپ کے پیچھے آیا۔ ابن عساکر حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے پہل جو مہاجرین سے ہمارے پاس آیا مصعب بن عمیر تھے، ان کے بعد ابن ام مکتوم آئے اور بعد ازاں حضرت عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پیچھے تشریف لا رہے ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شریک رہے اور آپ ان لوگوں سے ہیں جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے، جنگ احد میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ نبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شریک رہے اور آپ ان لوگوں سے ہیں جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے کہ آپ یہ جو افواہ پھیلایا جاتا ہے جنگ احد میں کے حوالے سے یہ اور افواہ پھیلایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے معاذ اللہ جنگ احد میں حضور کو تنہا چھوڑ کر جو ہے کوئی کہتا ہے کہ راہ فرار اختیار کر گئے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال جب بدنصیبی ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ احادیث میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام خواب میں حضور نے دیکھا کہ حضور جنت میں ہیں اور ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے دروازے میں یا محل کے قریب جو ہے وہ وضو کر رہی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام یہ جماعت صحابہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حضور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک خوبصورت محل ہے، وہاں ایک عورت جو ہے وہ وضو کر رہی ہے، تو میں نے اس یعنی عورت سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، لیکن عمر تمہارے غیرت کی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور آپ پر غیرت کرے گا، آپ پر غیرت کرے گا، یہ آپ پر غیرت کر سکتا ہے؟ بخاری و مسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن خواب میں نے دودھ پیا، اس کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہوا، ناخنوں سے، یعنی حضور علیہ السلام میرے آقا خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضور دودھ پی رہے ہیں اور دودھ اس قدر حضور نے پیا ہے کہ اثرات جو ہے وہ ناخن سے ظاہر ہو رہا ہے، حضور کے ناخن مبارک سے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے اس سے کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد ہم جو ہے نا وہ اس حدیث کے بھی قائل ہیں کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، لیکن ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ اور آگے سنیے، بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان پر کرتے ہیں جن کے بعد جو ہے نا کرتا وہ سینے تک آتا ہے، کسی کا اور نیچے ہے۔ تو اسی حال میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیش کیا گیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ کا کرتا مبارک جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ اس قدر لمبا تھا کہ وہ زمین کو لگ رہا تھا، حتیٰ کہ اسے زمین پر گھسیٹے جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر نکالی ہے؟ آپ نے فرمایا دین، آپ نے فرمایا کیا؟ دین۔ نبی کا خواب جھوٹا تو نہیں ہوتا ہے نا؟ اگر کوئی نبی کے خواب یعنی نبی انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہے نا وہ بھی وحی الہی ہے، کیا ہے؟ وہ بھی وحی الہی ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر جو چھری آپ نے چلایا تھا یا اپنے بیوی بچوں کو بیابان ریگستان میں جو آپ نے چھوڑا تھا، وہ فرشتے نے آ کر تھوڑی آپ سے کہا تھا، بلکہ وہ سب کچھ خواب کا منظر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے تھے، اور خواب میں آپ دیکھتے جاتے اور جس طرح خواب میں حکم ہوتا اسی طرح آپ کرتے جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ نے کہا کہ اس سے حضور آپ نے کیا تعبیر نکالی؟ تو حضور نے فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دین کے معاملے میں ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سبقت لے جانے والے ہیں دین پر عمل کرنے میں اور عمل کروانے میں۔ اچھا، بخاری و مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تم چلو گے شیطان اس راستے سے کبھی نہیں گزرے گا، شیطان اس راستے سے کبھی نہیں گزرے گا۔ اسی لیے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جلوہ گر ہے شیطان وہاں آتا ہی نہیں ہے نا، آج بھی تو حضور ہے نا، حضور کے قدموں میں جلوہ گر ہے۔